بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 18 جون ہے اور جمعرات ہے آج۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہے اسلام آباد میں۔ خبریں کشمیر سے آپ کو جو آ رہی ہیں وہ اپڈیٹ دیں گے، اس کے علاوہ آج عدالتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن سب سے اہم جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اٹک جیل میں جہاں عمران خان صاحب کو رکھا گیا، وہ جو سیل ہے اس کی اوریجنل جو تصاویر ہیں وہ آ گئی ہیں، اور اس سے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح ان کو رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ وہی سیل ہے جس کے حوالے سے مشہور ہوا قیدی نمبر 804۔ یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہاں پر لے چلوں گا اور آپ کو پوری فوٹوز اور ویڈیوز دکھاؤں گا۔ لیکن ابھی آج عدالتوں میں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ان کی جو سپریم کورٹ میں جو درخواست تھی ان کی بہن کی، جس میں ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے درخواست کی گئی تھی، مرضی سے اپنی جو فیملی کے ڈاکٹرز کے معائنے کی درخواست دی گئی تھی، وہ آج اس کو داخل دفتر کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اس پر تو اعتراض ہے۔ بھنڈاری صاحب نے یوں وکالت نامہ دکھایا، وکیل صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اعتراض ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کی ہو جائے گی سماعت، نوٹس ووٹس کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ اگلے 3 ہفتے یہ بینچ اویلیبل نہیں ہے۔ تو بھنڈاری صاحب نے کہا کہ جی آپ کسی اور بینچ کو لگا دیں، اگر آپ 3 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو جسٹس شاہد بلال جو بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جائیے، آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دیں اور اس کو کسی بینچ میں لگوا لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہیں دیتے، بڑی مشکل سے یہ لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو آگے ملتوی کر دیا، 3 ہفتے کے بعد جب بینچ اویلیبل ہوگا تو تب اس کو لگایا جائے گا۔ اسی طرح مشال یوسفزئی کی بھی جو درخواست تھی، سلمان اکرم راجہ کی، وہ بھی کوئی اس پہ بس نوٹسز تک کی بات رہی، اور یہ جو بینچ ہے یہ کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو اس لیے اگلے 2-3 ہفتے تو بالکل کوئی اس حوالے سے آپ سمجھیں گے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا دلچسپ منظر تھا۔ وہاں پر ڈوگر صاحب نے کہا آپ کو حتمی دلائل دینے ہیں، اپیل مین اپیل میں دیں آپ۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا جی میں اپنے کلائنٹ سے، میں نے ان سے اجازت لینی ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے، پھر ہی دلائل دے سکتا ہوں، تو میں تو ملاقات ہی نہیں کر سکا۔ اور پھر جو آپ نے ہمارا جو سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس پر آپ نے اس کو نپٹا دیا، فیصلہ کر دیا، تو اس کے خلاف ہم نے اپیل کرنی ہے، تو وکالت نامے پر ہی دستخط نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں کرا رہا۔ اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے یہ کہہ دیا تھا ڈوگر صاحب نے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا اگر سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں آپ کو وکالت نامے پر دستخط کرواتا۔ لیکن آج انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ 7 دنوں کے اندر اندر سلمان صفدر صاحب کا آپ وکالت نامے پر انہیں سائن کروائیں، تاکہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو سزا کے خلاف چلے جائیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہی کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ میں تو نہیں مل سکا ان سے، اور میں ان کا بھی وکیل ہوں۔ تو یہ آج جو حتمی دلائل تھے وہ آج عدالت نے نہیں لیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، 7 دنوں میں وکالت نامے پر سائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور پھر کیا بنتا ہے۔ سہیل افریدی صاحب اور مزمل اسلم صاحب کی ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آج جسٹس وہ جو بینچ ہی ٹوٹ گیا، اور خادم سومرو صاحب نے اس کو اسی 3 ممبر بینچ کی طرف اس درخواست کو بھیج دیا، جو سرفراز ڈوگر صاحب جس کے بینچ کے سربراہ ہیں، اور 2025 میں اس کا آخری وہ ہیئرنگ ہوئی تھی کہ جناب وہی اس کو دیکھیں گے اور وہ اس کو کریں گے۔ تو کوئی ریلیف نہیں۔ میں نے آپ سے صبح بھی کہا تھا یہ عدالتیں بالکل کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دے سکتی، نہ دیں گی۔ اب میں آپ کو یہ تصویر دیکھیں، عمران خان صاحب کا سیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جہاں سے ان کو قیدی نمبر 804 کا نمبر اور وہ سب کچھ جو ہوا۔ اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، اس میں جو چکیاں جو ہے نا، 4 آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک پیرا اس کو کہا جاتا ہے جیل کی زبان میں ٹیکنیکل۔ اور خان صاحب جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ جو دوسرا جو دروازہ نظر آتا ہے، یہ ان کا سیل تھا۔ یہ ایکچوئل میں آپ کو سیل کی تصویر دکھا رہا ہوں جس میں خان صاحب کو رکھا گیا تھا، اور خان صاحب کی چکی کے واش روم کی دیواریں جو تھیں وہ ذرا اونچی تھیں، اور یہ دیکھیں آپ کو باہر جو ہے نا وہ ایک بیسن بھی آپ کو واش بیسن جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جو پہلی چکی تھی یعنی جو پہلا دروازہ ہے اس میں کتابیں اور ایک ٹیبل اور چیئر ان کو دی گئی تھی۔ ایک چکی میں ویسے 3 سے 7 افراد ہوتے ہیں، اور ایک پیرے میں 12 سے 25، یہ جیل حکام بتا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کو کیونکہ پورے پیرے میں رکھنا تھا، اور کوئی ان کے ساتھ حفاظتی جو ریزنز ہیں اس کی وجہ سے کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ان کو اکیلے رکھا گیا۔ ایکچولی
یہ ایک طریقے سے ٹارچر بھی تھا، بیکاز یہ سولیٹری کنفائنمنٹ تھی، کوئی بندہ نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکیں. اور بعد میں عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اڈیالہ میں تو وہ اگر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا. اور یہ جو آپ کو یہ چکیوں کے ان دروازوں سے پہلے آپ کو ایک جنگلہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ جنگلہ ہے جس کے اندر وہ واک وغیرہ کر سکتے تھے. تو یہ ٹوٹل ان کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ان کو رکھا گیا تھا اٹک میں. اس کے بعد اڈیالہ میں لایا گیا. تو اڈیالہ میں بھی کم و بیش بتاتے ہیں کہ جو یہ جیلوں کی جو ڈیزائن ہے یہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت اس سے فرق ہوگا لیکن اسی طرح کی وہ لائف ہے. اچھا، میں ایک جو میں ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب قرآن شریف کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی انگریزی میں رپورٹڈلی وہ اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے اپنے وکلاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے تکلیف تو ہوئی ہے، مجھے جیل میں انہوں نے بھیجا ہے، لیکن یہاں پر میں نے جس طریقے سے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، مذہب کا مطالعہ کیا ہے، دوسری میں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو اس سے میرے اندر جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہوئی ہے الحمدللہ، اور میں پہلے سے زیادہ اب چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہوں. یہ تو بہرحال میں نے کیونکہ یہ چیز سامنے آئی اور ایک اشتیاق ہے ہمیشہ سے، انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی تصویریں تو ہمیشہ چھپتی رہی ہیں، لیکن رپورٹڈلی یہ ایکچوئل جو ان کا سیل تھا جیلم میں اس کا یہ منظر جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی سی جگہ تھی چھوٹی جس میں وہ رہتے تھے. اور ابھی بھی ایسی ہی جگہ ہے اڈیالہ میں جہاں پر وہ اس وقت قید میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں. بلاول بھٹو کا آج خطاب تھا، ویسے تو یہ بجٹ سیشن تھا، بڑی انہوں نے باتیں کی، کشمیریوں کو دھمکیاں بھی دی انہوں نے بڑی، اور کہا کہ سرنڈر کریں اور یہ ہم طاقت سے آپ کو نہیں کرنے دیں گے بالکل. اور یہ کہا کہ ٹو ہیل ود انگریزی میں فقرہ کمیٹی کے لوگوں کے لیے اور دوسرے جو وہاں پر جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے. لیکن دو چیزیں انہوں نے کی، ایک بڑی کنفیوژن کی تقریر تھی، کانفلکٹ تھے اس میں آپس میں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیری اور گلگت کے لوگ ہیں یہ بطور ایم این اے بھی میرے ساتھ ادھر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے. وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. انڈیا نے یہ جب کیا سٹیٹس ختم کیا اور ان کو ضم کیا تو پاکستان نے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انڈیا کے ساتھ ہر طرح کا تعلق توڑا اور یہ کہا کہ ہم جب تک پرانا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا ہم بات چیت نہیں کریں گے. بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے، شہباز شریف صاحب اور یہ سارا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ہر وہ چیز جو ہے نا اس سے یہ انہوں نے اس کو ریورس کر لیا. اور آج بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری، کہ ہم اس کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ وہاں سے ایم این اے ادھر قومی اسمبلی میں بیٹھے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کو شامل کر لیا جائے. پھر انہوں نے مخصوص نشستیں، ایک نیا آئیڈیا دیا کہ جناب یہ مہاجرین کی نشستیں آپ ختم کر دیں اور مخصوص نشستیں بنا لیں، یعنی کشمیر کے اندر الیکشن ہو، جب وہ الیکشن ہو جائے تو جتنا جس پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں اس تناسب سے اسپیشل سیٹس ان کو دے دی جائیں. اور یہاں پر اسمبلی کے کوریڈورز میں یہ بات چل رہی تھی کہ شاید عوامی